بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سیشن کی بات کریں تو سیشن کیسا ہونا ہے یہ کل رات کو پتہ لگ چکا تھا۔ جب نائب صدر نے اپنا دورہ مؤخر کیا تھا تبھی سے پتہ چل گیا تھا کہ صبح انڈیکس کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انڈیکس نے صبح اس کو بہت جلدی جو ہے وہ آبزرو کیا، بہت جلدی اس کا جو پینک تھا، جو پریشر تھا، وہ انڈیکس نے اتنا نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا۔ کچھ تو میرے خیال سے پیچھے کال ہی پتہ تھا، جب چیزیں چل رہی تھیں، دورہ جو ہے وہ لیٹ کیا جا رہا تھا، ایران پہلے ہی مذاکرات کرنے سے یا دوسرا سیشن جو تھا مذاکرات کا اس میں شامل ہونے سے پہلے ہی انکار کر چکا تھا، تو یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ کل جب یہ خبر لگائی تھی کہ نائب صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے تو اسی ٹائم پہ نیچے اس کی وضاحت میں نے کی تھی کہ مؤخر کا مطلب ہے کہ ڈیلے کر دیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کینسل کر دیا گیا ہے یا جو ٹاک ہے وہ ہونی نہیں ہے یا دوسرا جو راؤنڈ ہے مذاکرات کا وہ ہونا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ بھائیوں کو یہ بھی ابہام تھا، شکر کریں کہ یہ خبر جو ہے یہ جب ہمارا انڈیکس ہماری مارکیٹ کلوز تھی تب آئی، ادروائز اگر اوپن میں ڈیورنگ دا سیشن یہ آ جاتی تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ضرور لینا تھا ہمارے انڈیکس نے، اور بہت سڈنلی لینا تھا۔ اس کے بعد امریکہ کا کہنا تھا کہ ایران سے مثبت رد عمل نہ آنے پہ دورہ مؤخر کیا، تو ایران کیا کرے جب سیز فائر کی خلاف ورزیاں آپ کریں گے، ٹرمپ صاحب کبھی ایک چول ماریں گے کبھی دوسری ماریں گے، پھر اسی پہ جگہ پہ کھڑے ہو کے تیسری چول ماریں گے، ایران کا ایک جہاز آپ روکیں گے دوسرا روکیں گے، تو آپ اگلے کو اتنا دبائیں گے تو اگلا کچھ تو کرے گا ہی کرے گا۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ ڈاڈے دا مکا ڈاڈے دی چپیڑ تے لسے دی گال۔ اس ساری سچویشن میں اگر دیکھیں تو جتنا سنجیدہ ایران رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں، چیزیں کیسے لے کے چلنی ہیں۔ امریکہ کو دیکھیں تو اب تک چول ہی مارتا رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکی جو ہیں انہوں نے کیسے الیکٹ کر لیا اس بورے باندر کو۔ خبروں پہ بات ہو رہی ہے تو ساتھ میں یہ خبر بھی شامل کر لیں کہ آٹو سیکٹر کے پاس بھی خبر ہے کہ جو 5 سال اگلے 5 سالوں میں جو 5 سال سے پرانی گاڑیاں ہیں ان پہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں ان کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، اور یہ ابھی اپروول ہونا باقی ہے۔ اور ابھی شام کی بات کریں تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو ہو سکتا ہے، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اب پتہ نہیں جمعے تک وہ کیا کرتا ہے، کچھ خود اپنی جو ناکہ بندی ہے اس کو اس میں کمی کرتا ہے یا اس کے پاس اندر کی وہ خبر ہے، لیکن تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جمعے تک کا ٹائم دیا ہے ٹرمپ نے کوئی اچھی خبر آنے کا۔ تو اس ساری سچویشن میں جتنا ٹرمپ نے کمایا ہوگا یا ٹرمپ کے حواریوں نے جتنا امریکہ کی سٹاک مارکیٹ سے پیسہ کمایا ہوگا، جتنی ولیٹائل خود مارکیٹ کی ہوئی ہیں ٹرمپ نے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 سال تک وہ کچھ بھی نہ کریں تو اچھا خاصا پیسہ انہوں نے بنا لیا ہوگا۔ چلیں اپنی مارکیٹ پہ آتے ہیں۔ آج صبح انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 187 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 297 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,73,452 کا۔ اس کے بعد پھر انڈیکس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ایک پستی کے جو منزلیں ہیں وہ انڈیکس نے ہمارے طے کی۔ دیکھا جائے تو 2 بجے تک پھر بھی کچھ حد تک ہمارا انڈیکس سسٹین کیے رہا۔ 2 بجے کے بعد انڈیکس میں سیلنگ پریشر آیا اور انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1901 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,254 کا۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1576 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,71,579 پہ آئی۔ والیوم پچھلے 2 4 5 سیشن سے کم ہے، 358 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ آج کے ٹاپ ایکٹر سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم یونٹی میں جنریٹ ہوئے، اس کے بعد سینرجی، ڈبلیو ٹی ایل، یوسف ایونگ مل، بینک آف پنجاب، کلوور، قاسم، آغا، ہاسکل اور بیکو۔ ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی وولٹائل مارکیٹ میں اور انڈیکس جہاں پہ کلوز ہوا 1576 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ، وہاں پہ سارا چھوٹا سکرپٹ دیکھیں آپ کو چلتا ہوا نظر آیا، جس میں یونٹی، سینرجی، ڈبلیو ٹی ایل سارے دیکھ لیں، چھوٹے سکرپٹ ہیں، چھوٹا سٹاک ہے اور پینی سٹاک ہیں، اور ان میں دیکھیں کہ تمام کے تمام گرین میں کلوز ہوئے۔ اور یہی چیز کا ذکر پہلے کیا تھا جب ہمارا انڈیکس بہت نیچے موو کر رہا تھا، تو آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بڑے سٹاک چلیں گے، جو بلو چپ سٹاک ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلیں گے، جلدی اوپر جائیں گے، اور جب ہمارا انڈیکس ایک سرٹن لیول تک آ جاتا ہے وہاں سے اوپر پر چھوٹے سٹاک جو ہیں وہ انڈیکس کو چلایا کرتے ہیں۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 141 رہیں، ڈکلائنر 303 رہیں، انچینج 120 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,54,000 ویلیو آج رہی 37 ارب اور 29 کروڑ کی، والیوم رہے 1,054 ملین کے۔ آج کی سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ریفائنری، فرٹیلائزر، یہ گرین سائڈ پہ رہیں۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر رہا، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، اور دیکھا جائے تو سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں پوچھ رہے تھے بھائی، 2 3 بھائیوں کے کوسچن آئے کہ سیمنٹ سیکٹر کیوں نیچے جا رہا ہے۔ دیکھیں ریزلٹ سیزن بھی ہے،
سیمنٹ سیکٹر کے 1 2 3 رزلٹ آئے ہیں وہ اچھے نہیں آئے. اگر کسی نے ای پی ایس اچھی شو کی ہے تو اس نے ڈیویڈنڈ شو نہیں کیا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی دیر تک ڈیویڈنڈ عوام کو نہیں ملے گا عوام خوش نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ سیمنٹ سیکٹر میں پریشر رہنے کا کچھ یہ بھی ہے کہ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر تھا وہ بند رہا. وہاں سے جو کول آتا تھا سیمنٹ میں یوز ہونے کے لیے اس کی پرائزز بڑھیں. جب آ نہیں رہا تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو آگے پیچھے ہوگی تو پرائزز بڑھیں گی چیزوں کی. اس کے بعد ویسے بھی دیکھیں تو مانیٹری پالیسی کو دیکھتے ہوئے جیسے کل بات کی تھی مانیٹری پالیسی کو اصل چیز وہی ہے بیچ میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈیمانڈ بھی سیمنٹ کی ویسی نہیں ہے, انڈر پریشر ہے پاکستان میں لوکل سطح پہ. ایکسپورٹ کی بات کر لیں تو افغانستان آپ کا بند رہا, ایران آپ کا بند ہے, لڑائی وہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں مل جل کے پریشر کا سبب بنی سیمنٹ سیکٹر پہ. ویسے بھی اگر دیکھیں انڈیکس کے اوپر بھی پریشر رہے گا کچھ دن, کیونکہ ریزلٹ سیزن شروع ہو چکا ہے. ایک دن میں 10 10 15 15 رزلٹ آنے ہیں, آج بھی 5 6 آئے, ان میں سے بھی کوئی اچھے نہیں تھے ایسا بہت زیادہ. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ ہپکو رہا, بی اے ایچ ایل, ایف ایف سی, پی ایس او, اے ٹی آر ایل, فاطمہ. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے, پھر لک رہا, پی پی ایل, ایچ بی ایل, او جی ڈی سی, ایم ای بی ایل. ریزلٹ کی بات کریں تو ریزلٹس دیکھیں آج جو آئے آئی ایس ایل کا ریزلٹ آیا, اس کی ای پی ایس تو قدرے بہتر آئی, 96 پیسے سے 1 روپے 82 پیسے اور 2 روپے 19 پیسے سے 5 روپے 54 پیسے. لیکن کیش ڈیویڈنڈ اس نے کوئی نہیں دیا. کے ایس بی پمپ کی بات کریں تو اس کی ارننگ پر شیئر میں تو امپروومنٹ دیکھنے کو ملی, 1 روپے 95 پیسے سے بڑھ کے 2 روپے 28 پیسے ہو گئی. لیکن اس نے بھی چونکہ ڈیویڈنڈ نہیں دیا, اب ارننگ پر شیئر یہ 3 تھی بیچارہ, اس میں سے 2 روپے 28 پیسے میں سے کیا آپ کو جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دیتا. تو اس وجہ سے جب اس کا ریزلٹ اناؤنس ہوا اس کے بعد اس میں بھی 7 8 روپے جو ہے پریشر دیکھا گیا, سیلنگ پریشر کے ایس بی پمپ میں بھی آیا. ہپکو کا کہہ سکتے ہیں آپ کے جو آج کا ریزلٹ تھا وہ قدرے بہتر آیا, ای پی ایس 14 روپے سے 18 روپے, 3 روپے سے 7 روپے اور 5 روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اس نے اناؤنس کیا. اسی وجہ سے دیکھیں آج یہ کھڑا بھی رہا. اس کے بعد میپل لیف سیمنٹ کی بات کریں تو میپل لیف سیمنٹ کی جو ارننگ پر شیئر تھی 2 روپے 67 پیسے سے کم ہو کے 1 روپے 86 پیسے, 7 روپے 51 پیسے سے کم ہو کے 7 روپے 44 پیسے, اور ڈیویڈنڈ بھی اس نے اناؤنس نہیں کیا. تو جب ایسے ریزلٹ آئیں گے تو وہ سیمنٹ سیکٹر کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, سٹاک بذات خود سٹاک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور انڈیکس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. اس کے بعد آج کی سیشن کا فی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 1.36 ملین کی, بروکر نے 0.5 ملین کا سیل کیا, کمپنیز نے 0.03 کا بائی کیا, فارن کارپوریٹس نے 0.91 کا سیل کیا, فارن انڈیویجولز نے 0.02 کا بائی کیا, انڈیویجولز نے 3.14 کا بائی کیا. انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے 1.28 ملین کی, میوچل فنڈ نے تقریباً 3.25 ملین کا سیل کیا, ایم بی ایف سی نے بائی کیا 0.02 ملین کا, ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.19 کا, اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 1.16 ملین ڈالر کا. سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں سٹل اداروں کی فیورٹ ہیں. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں دیکھ لیں بائنگ کس کس کی ہے, فارن انویسٹر, بینکس, بروکر, انشورنس کمپنیاں, میوچل فنڈ. اور نیچے دیکھ لیں مارکیٹنگ کمپنیز میں تو فارن انویسٹر نے بائی کیا, اس کے بعد بروکر نے بائی کیا, میوچل فنڈ نے بائی کیا, ایم بی ایف سی نے بائی کیا. تو انرجی جو سیکٹر ہے وہ اٹریکٹیو ہے اداروں کا. سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ انڈیویجولز کی ہے. لاسٹ میں دیکھیں 2 3 چیزوں کو انکلوڈ کر لیں کہ انڈیکس میں پریشر کی 2 3 وجوہات ہیں. ایک تو جنگ ہے, ٹرمپ کے متضاد بیانات, کبھی کوئی چول مار دی کبھی کوئی چول مار دی, اور اس کے بعد مذاکرات میں سیریسنس نہیں ہے, اس کے جو معاہدے کرتا ہے اس پہ بھی ان کو بھی فلفل نہیں کرتا. ایک تو وہ پریشر ہے انڈیکس کے اوپر, مارکیٹ کے اوپر. دوسرے نمبر پہ جو چیزیں ہیں تمام سٹاک ہیں, پہلے بھی ذکر کیا کہ تمام اپنی ریزسٹنس لیول کے آس پاس گھوم رہے ہیں. دوسری یہ وجہ ہے سٹاک کے نہ موو کرنے کی. تیسرے نمبر پہ یہ جو ریزلٹ سیزن چل رہا ہے, ریزلٹ ٹھیک نہیں آ رہے, کچھ یہ پریشر ہے انڈیکس کے اوپر. یہ 2 3 4 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انڈیکس اور اوورآل جو ہمارے سٹاک ہے وہ موو نہیں کر رہے. لیکن یہ سب چیزیں انڈیکس نہیں دیکھے گا, مارکیٹ نہیں دیکھے گی جب سیز فائر کی یا مکمل جو ہماری اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کے اوپن ہونے کی بالکل خبر آ گئی تو کوئی ریزسٹنس انڈیکس ہمارا نہیں دیکھے گا. تو دعا کریں, جمعے کا ٹائم دیا ہے ٹرمپ صاحب نے, اب کل کا ایک دن ہے, کل کے دن میں اگر دیکھیں خبریں ایسے ہی رہتی ہیں تو کچھ رینج باؤنڈ سا ایسے ہی ڈل پرفارمنس کے ساتھ ہمارا انڈیکس موو کر سکتا ہے. باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوئی تو پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.